الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں مطیب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الیکشن سیل۔ ناظرین، الیکشن کی گہما گہمی بڑھتی جا رہی ہے، آئے روز جلسے ہو رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے مختلف پارٹیز کے جلسوں کے حوالے سے بات کی تھی، تو آج میں سٹارٹ کروں گا اپنے پروگرام کا جو پی ٹی آئی نے ایک جلسہ کیا ہے اس کے حوالے سے، اور اس پہ ذرا ڈسکشن کریں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں، ان پہ بھی بات ہوگی۔ میرے ساتھ ریسپیکٹڈ پینلسٹ قاری راشد صاحب موجود ہیں اور ان کے ساتھ سردار توقیر صاحب موجود ہیں۔ سر، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو جی۔ سردار صاحب، آج میں آپ سے شروع کروں گا، آپ کا میں گلہ دور کروں گا۔ پہلے مجھے یہ بتائیں، پی ٹی آئی نے کل ایک جلسہ کیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 50 لاکھ لوگ شامل ہوئے ہیں، تو اس جلسے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ بڑی بہتری کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے کے ساتھ جو ہے ان کو یوز کری ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ کی ہے کہ عمران خان کے آپ پیج پہ جائیں، وہاں پہ آپ میسیج میں ہلکا لکھ کے سینڈ کریں تو آپ کو ساری ڈیٹیلز مل جاتی ہیں۔ تو ان ڈیولپمنٹس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، ہم یہ بتا رہے ہیں نا کہ شروع سے جو سوشل میڈیا کا استعمال جو جس اگر پارٹی نے اگر کیا ہے نا جی، تو وہ پی ٹی آئی نے بہت احسن طریقے سے کیا اور بالکل عوام کے یعنی گراس روٹ لیول تک وہ آئی ہے، اور یہی وجہ تھی اس کی مقبولیت کی زیادہ کہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ ابھی پچھلے دنوں آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے جلسہ ایک جو کیا تھا، یہ ابھی انہوں نے کل کیا ہے پی ٹی آئی پہ، جی، اس سے پہلے بھی کیا تھا ورچوئل جلسہ۔ ورچوئل جلسہ انہوں نے کیا تھا، بہت زبردست اس میں ہوا تھا، بڑے لوگوں نے شرکت کی تھی۔ پھر جو رات والا ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں کتنے لوگ اس میں، ہزاروں کی تعداد، لاکھوں 50 لاکھ بتا رہے ہیں۔ چلیے 50 لاکھ ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ یہ ایسا وہ میڈیم ہے کہ آپ بھی ہو سکتا ہے اس میں نہیں، لیکن وہ قاری صاحب تو کہہ رہے تھے کہ اسکوائر فٹ کے حساب سے ہم ناپ سکتے ہیں، تو کیا ہم اس کو اسکوائر فٹ کے حساب سے اس کی کیلکولیشن کر سکتے ہیں؟ اسکوائر فٹ کے حساب سے بالکل آپ ناپیں جی، لیکن وہ جو پیمانہ ہے وہ صرف قاری صاحب کے پاس ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اسکوائر فٹ سے ہم نہیں ناپ سکتے۔ لیکن جی بہرحال جی بڑا زبردست انہوں نے، کیونکہ ظاہر ہے اب ٹیکنالوجی کا آئی ٹی کا اچھا استعمال کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا جس طرح سے بھی ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ یا جس بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ وکٹمائزیشن ہوئی ہے، غلط ہوئی ہے۔ نہیں، ہم ابھی کی بات کر رہے ہیں نا کہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے نا اس میں ان کی پلاننگ دیکھیں نا کہ بھائی وہ کس طرح سے اپنے راستے نکال رہے ہیں کہ اپنی یعنی اپنے ووٹرز تک پہنچنے کے لیے یہ ساری ہے نا تک دو نا، اور انہوں نے اس ٹیکنالوجی کا بڑا زبردست استعمال کیا ہے اور کچھ پتہ نہیں ہے، میں آپ کو، اور اس میں ان کا ثانی بھی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ حالات کچھ گڑبڑ نظر آ رہے ہیں ان سب کو، کہ بھائی یہ نہ ہو کہ ہم سارے ادھر ہی بیٹھ رہے ہیں چوتھی بار کے وزیر اعظم۔ نہیں، خیر، حالات پہ میں آؤں گا، قاری صاحب کی پہلے میں رائے لوں گا۔ قاری صاحب آپ بتائیں جی، آپ پی ٹی آئی کے یہ جو انہوں نے آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا یوز یہ لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جدید طریقے سے اس کو استعمال کر رہے ہیں، ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم کی بڑی بات ہو رہی ہے، تو آپ پی ٹی آئی کے اس جلسے کو اور سوشل میڈیا اسٹریٹجی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت اچھے دیکھتے ہیں۔ سردار صاحب نے تفصیلاً بات کی ہے اس پہ کہ دور ہی آئی ٹی کا ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر بندہ اسے یوز کرتا ہے۔ اور یہاں پر مرتضیٰ سولنگی کی بات بھی پھر میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جیسے مختلف موبائل صحافی گھوم رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں موبائل لیے، وہ بھی اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم عوام تک، جب یہ میڈیم اگر ختم کر دیا جائے گا، جس طرح آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے انفارمیشن منسٹر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اگر نیٹ بند ہو گیا، میرا خیال ہے نیٹ بند ہو گیا تو یہ ساری ایکٹیویٹیز وائنڈ اپ ہو جائیں گی، کولیپس ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی آپ مانتے ہیں، اور یہ بھی بہت اچھی رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے اور کچھ کیا ہے نہیں کیا، کم از کم بہت سارے بے روزگار نوجوان بچوں کو انہوں نے کے پی میں اپنی ٹیم میں، سوشل میڈیا ٹیم کے اندر، اور باقاعدہ پی ٹی آئی نے ان کو تنخواہیں دی ہیں، سائبر آرمی ہے ان کی پوری، جی پوری سائبر آرمی، اور وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی تنخواہ پہ، کے پی کے کے اندر آپ کے بجٹ کا بہت سارا حصہ جو اندر ریکارڈ ہے، آپ اس چیز کو دیکھ لیں کہ انہوں نے اس چیز کا بڑا اچھا استعمال کیا، اور دیگر جماعتوں میں شاید اس چیز کا استعمال نہیں ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے قاری صاحب، آپ کا اس چیز پہ پوائنٹ آگے۔ کل میں بڑا حیران ہوا، میاں صاحب ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک کیپ پہنی ہوئی تھی، تو وہ کیپ انہوں نے پہنی ہوئی تھی، اس کیپ کے ساتھ یہاں پہ جو فلیگ لگا ہوا تھا وہ پی ٹی آئی کا تھا،
ٹھیک ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں اس چیز پہ بڑا پریشان ہوا جس ٹائم میں نے اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی تو پتہ چلا وہ گوچی برانڈ کا وہ لوگو ہے. آپ نے تو ہٹ کریٹ کر دی. میں نے کہا پی ٹی آئی میں شامل. میں خود تو پھر جس ٹائم میں نے اس کیپ کی جب میں نے قاری صاحب یہ کیپ جو آپ نے پہنی ہے یہ اندازے کے مطابق کتنے کی ہوگی؟ مطیف صاحب یہ غیر سطحی سوال ہیں. اب پاکستان کے ایشوز پہ آئیں. نہیں یہ ایشو ہے نا, میں اس کو ایشو سے لنک کروں گا. یہ کوئی کسی کی کیپ اگر 1 لاکھ میری بات تو پوری سن لیں سر. آپ میری بات تو پوری سن لیں. مجھ سے پوچھ اب قاری صاحب سے میں نے سردار صاحب کی کیپ قیمتی ہے, ان سے ذرا پوچھ. اب اس کیپ کی جس ٹائم ناظرین میں نے قیمت سرچ کی ہے تو وہ 1,03,800 روپے کی کیپ ہے سر. نہیں سر نہ کر سر میرے پاس پراپر اس کا ایک سینئر صحافی کا لنک پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, سینئر صحافی نے اب وہ کس طرح سے لوگوں کی مجبوریوں کو, بے روزگاروں کو, غریب غربا کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو بندہ خود کیپ 1,04,000 کی پہن رہا ہے. ہو سکتا ہے کسی نے گفٹ کر دی ہو. سر گفٹ تو پھر ایسے گفٹس آپ کو اور مجھے تو کبھی نہیں ملے. مطیف صاحب آپ کے اور نواز شریف کے لیول میں بھی بڑا فرق ہے نا. کیوں جی؟ فرق ہے نا. وہ ایکس پرائم منسٹر ہے, لوگوں نے ان سے مفادات لیے ہوں گے. تو اشتہاری کون بنا تھا؟ میں عرض کر رہا ہوں ان کی اور کے لیول میں بہت فرق ہے. سر جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا, آگے لانے والی قوم ہے. سر میں یہی کہہ رہا ہوں, دیکھیں وہ ان کو آگے لانے والی قوم ہے. اگر ہم ووٹ نہ دیں تو ان کا کیا لیول ہے؟ نہیں ہم ووٹ نہ دیں تو ان کا کیا لیول ہے؟ سردار صاحب آپ قوم کی بات کر رہے ہیں, کون سی قوم کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کبھی اشتہاری ہوئے ہیں جی؟ نہیں جی الحمدللہ میں کلین ہوں جی. میں عدالت میں میرا کوئی ایسا کیس نہیں ہے, کوئی ایسا کرمنل ٹریک ریکارڈ نہیں ہے. سر میں وہی کہہ رہا ہوں نا. نہ آپ کا کوئی ایسا کیس ہے سر انہوں نے نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے. ٹھیک ہے, قاری صاحب کا بھی یقینی طور پہ نہیں, ہم نے درجنوں سیاسی کیس بھگتے ہیں سردار صاحب, لیکن قاری صاحب آپ دونوں پہ نہیں ہیں. ہم نے مخالفین کی درجنوں کیس بھگتے ہیں. قاری صاحب ہم نے جمہوریت کے لیے بے نظیر بھٹو کے دور میں بھی کیس بھگتے ہیں. قاری صاحب مطیب صاحب ایک میرے سوال کا جواب. میں ان پہ بڑا حیران ہوتا ہوں جی. یہ آپ کو ناظرین میں اپنے اس پروگرام میں یہ پکچر لگاؤں گا. اس پکچر میں اس کیپ کی قیمت اور اس کیپ کو آپ ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں. میں اس جلسے کی بھی تصویر لگاؤں گا. جو بھی لیڈر اس طرح سے پیسے کا ناجائز استعمال کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے, کیونکہ اس ٹائم قوم نوجوان مشکل میں ہے, بے روزگاری کا شکار ہے. جی سر میں اس کے ساتھ ہی اپنی بات میں دوبارہ ساتھ کروں گا, لیکن یہ ٹوپی کے ساتھ والی بات ہے کہ وہ آتے کس پہ؟ ہیلی کاپٹر پہ. ابھی مانسیرا میں انہوں نے اپنا جلسہ کیا, ہیلی کاپٹر پہ آئے جہاں بھی جاتے ہیں جی. یہ ہمارے لیڈرز کا ایک بہت بڑا وہ مغرب عوام ہے نا, وہ تو امیر ہے نا, ان کو کیا لگے جی اس بات. اچھا وہ میں جیل کی بات کر رہا تھا. میں بڑا حیران ہوتا ہوں, ہم لوگ جیل جانے کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں. نہیں یہ بات ہے کہ نہیں؟ جی بالکل ہے, بالکل ہے. ہم کہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی, آپ سمیت ہم سب سمیت جتنے لوگ بیٹھے ہیں, کبھی جیل کا راستہ نہ دکھائے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جیل مجرموں کے لیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی تک جیل ہی نہیں گیا, یہ کیسے سیاستدان بن گیا. بالکل ٹھیک ہے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. مطلب ان کے کہنے کا یہاں پہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی میچورٹی کی طرف جاتی ہے, وکٹمائزیشن کی طرف. پارٹیز میچور ہوتی ہیں, اس طرح کی تکالیف, اس طرح کی. خیر سر میں اگلا کویشچن جی نہیں, یہ چیز میں نے آبزرو کی ہے. اس کے بعد میں نے بے روزگاروں کی اور جو لوگ مہنگائی سے متاثر ہیں, جو خودکشیاں کر رہے ہیں, ان کی تکالیف کو جس ٹائم میں نے دیکھا ہے تو میں نے یہ چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں. اگلا کویشچن میرا آپ لوگوں سے یہ ہے سردار صاحب, قاری صاحب, کہ 2017 میں میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کیوں کیا گیا تھا؟ آج جب ان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے تو 2017 میں ہمارا ملک بھی سٹیبل تھا, اکانومی بھی سٹیبل تھی, حالات کنٹرول میں تھے. میں قاری صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس ٹائم پھر ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی کیا وجہ تھی؟ مطیب صاحب اس سے پہلے پچھلے کوسچن پہ آپ نے مجھ سے رائے نہیں لی. جی کس کویشچن پہ؟ جو آپ سے اس سے پہلے سردار صاحب نے ڈسکس کیا, جس میں ہیلی کا ذکر آیا. جی ہیلی کاپٹر, آپ اس پہ اپنی جس میں کارکنوں کی خواہشات یا ان کی بے روزگاری کا آپ نے ذکر کیا. جی 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 پلیز آپ اس پہ. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ قوم, جی اپنے قوم کا بھی لفظ. بالکل میں نے قوم کا لفظ یوز کیا. کس قوم کی بات کر رہے ہیں جی؟ کس قوم کی بات کر رہے ہیں؟ جس قوم کے یہ لوگ حکمران رہے ہیں, جس کا آپ اور میں بھی حصہ ہیں. بالکل. زبردست. کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ جو ووٹ مانگنے آ رہے ہیں ان کی گاڑیوں کی مالیت آپ نے کبھی چیک کی ہے؟
میرے پاس تو نصیر خان آئے ہیں، وہ بائک پہ تھے. سر نصیر خان کا انتخابی نشان بائک ہے نا جی. تو ہم نے کئی کینڈیڈیٹ ایسے دیکھے جن کے انتخابی نشان اونٹ ہیں، وہ اونٹ پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے کئی دکانوں کے باہر بینگن لگے ہوئے بھی دیکھے ہیں. جی بالکل. ہم نے کئی دکان، آج کل تو میرا خیال ہے کیتلیاں بھی بانٹی جا رہی ہیں، پریشر کوکر بھی دیے جا رہے ہیں. اب یہ ہے کہ عوام کو اپنے جہیز کا سامان پورا کرنے کے لیے نا یہ ایک موقع دیا گیا ہے کہ جی وہ کینڈیڈیٹوں سے کم از کم یہ سامان تو لیں. دوسری بات ہیلی کاپٹر کی آپ نے بات کی، وہ سردار صاحب کا آپ نے 2017 کی بات کی اور پھر ہیلی کاپٹر کی جی بات. نہیں، وہ سردار صاحب کا کویشچن. جی سردار صاحب آپ نے کی بات تو پروگرام کے اندر ہے، ظاہر ہے کو ہوسٹ کے درمیان ایک گیسٹ ہو تو وہ ماشاءاللہ ایک اس میں آبزرویشن، اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا لیکن میں یہ ضرور اچھا کہوں خیر، آپ گا، ہیلی کاپٹر پہ اپنی رائے دیں تاکہ ہم آگے چل سکیں، تاکہ ہم آگے چل سکیں. دیکھیں ان کا تو نہیں ہے جہانگیر ترین وہ بھی بات یوز ہوئے، نہیں وہ تو خان صاحب جب لاڈلے تھے تب. ظاہر ہے جہانگیر ترین کے ہیلی کاپٹر عمران خان یوز کرتے تھے. کیا پتہ مطیب صاحب آپ کا ہیلی کاپٹر یا سردار صاحب نے تحفے میں انہیں کچھ دے دیا ہو، وہ آپ کا ہیلی کاپٹر یوز کرتے ہوں. یہ تحفے تحائف ہمیں یہ ہو کوئی نہیں سکتا دیتا. ہے، یہ ہو سکتا ہے ہر پارٹی کے اندر. ان کو عادت ہے، یہ پہلے نون لیگ میں تھے نا جی 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 میری بات. جی جی جب منصور علی خان نے مریم سے پوچھا کہ جی آپ کے پاس BMW گاڑی تھی، توشہ خانہ کے حوالے سے بات ہوئی تھی، تو منصور علی خان، سے ہاں وہ بالکل پوڈکاسٹ بالکل. لگا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے کہا تھا کون سی گاڑی، میرے پاس کون سی تھی، انہوں نے کہا نہیں توشہ خانہ سے نہیں ملی، آپ کو وہ تحفہ ملا تھا UAE سے. انہوں نے کہا اچھا ہوگی، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ابھی بھی آپ کے کاغذوں میں ڈکلیئرڈ ہے، اور 90s میں کچھ ہوا تھا تو وہ 2008 میں وہ کلیئر ہوئی. جی بالکل، اس کا وہ ایک کلپ چلا تھا، لیکن اگلے ان کو یہی میں کہہ رہا ہوں، اگلے میں امپورٹنٹ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ آپ کے پاس نا قوم کے پاس جس کو میں دیکھیں بات سنیں، آپ پہلے رہے ہیں نا اس میں، بالکل رہے ہیں اور پہلے رہے ہیں، اور ہم اپنے پیک پہ جب عمران خان تحفے کا تحائف کوئی کسی کو اتنے مہنگے تحفے تحائف دیتا کیوں ہے؟ دیتے ہیں نا لوگ، دیتے ہیں اپنے مفاد کے لیے دیتے ہیں. آپ کے یہ ان کینڈیڈیٹس کی انتخابی مہم کو ٹھیکیدار افورڈ کر رہے ہیں. جی کیوں کر رہے ہیں کہ کل انہوں نے ٹھیکے لینے ہوتے ہیں. آپ کے بہت بھائی بات یہ پھر غلط ہے نا، غلط ہے نا، تو آپ ووٹ کیوں ان کا ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ میں تو یہی اس قوم سے یہی سوال کر رہا ہوں نا. آپ کہتے ہیں میرے استاد اور بڑے بھائی، میں کہتا ہوں ایک رشتے، احترام، ادب اپنی اختلاف جگہ ہے، پہ، اپنی جگہ، عقیدت اپنی اپنی جگہ جگہ. سر جی دیکھیں جب پبلک فگر آ جاتا ہے، اس میں کرپشن آ جاتی ہے نا، پھر کوئی تو سر پابندی، کوئی کرپشن کو چیک کرنے کے لیے سر نیب بیٹھی ہوئی ہے نا. اگر مجھے آپ کرپشن کو چیک کرنا ہے تو نیب کا کام ہے. اگر آپ مجھے بولنے کا جی، موقع پلیز، دیں گے پلیز آپ دونوں حضرات سے، میں صرف قاری صاحب اگلا کویشچن بڑا میں سر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اگلا یہ question. میں اگلا کوشچن سر آپ جو کریں بات کرتے ہیں لوگ سننا چاہتے ہیں اس کا جواب. سر، میں اس کا جواب دیتا ہوں. تعلق سیاسی جماعتوں سے ظاہر ہے، وہ تو آدمی کوئی نہیں ہے جس کا نظریہ نہ ہو، جس کی جماعت نہیں ہے یا نظریہ نہیں ہے. یہ جماعتیں جو لوگوں کو نظریے کے نام پہ لوگوں، آپ دیکھیں نا ان جماعتوں کی آپ بات کرتے ہیں تو کیا جماعتیں اس موجودہ دور میں کوئی عام آدمی، سفید پوش آدمی الیکشن لڑ سکتا ہے؟ میں آج ایک وہ تو کبھی بھی نہیں لڑ سکتا. میں آج ایک امیدوار سے ملا ہوں، انتہائی کوالیفائیڈ، انتہائی پڑھے لکھے، اور اگر آپ کہیں تو میں اس کی آپ کو فوٹو سینڈ کر دیتا نہیں، ہوں. آپ نام بتا دیں. کامران اشرف ایڈوکیٹ یہاں PF45 سے الیکشن لڑ رہے ہیں. میں اس نوجوان سے ملا، میں اس نوجوان کے ساتھ راستے میں چلتے چلتے، ہمارے عذرائے تعلق چھوٹا بھائی ہے ہمارا، اس نے مجھے روک لیا، اس نے کوشچن کیا. میں نے ان سے پوچھا آپ اتنے بڑے سرمایہ داروں کے بیچ میں کس لیے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ اس نے کہا میں اپنی ضمیر کی آواز پہ لڑ رہا ہوں، میں اپنی ووٹ کا اہل کسی کو نہیں سمجھتا کہ میں لا کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں آئین پڑھا ہوا ہے. میں نے جو لوگ الیکشن میں آئے ہیں، کیا کسی نے آئین کے بارے میں کسی کو پتہ ہے؟ اصل میں اصل ڈیوٹی قاری صاحب اس پہ میں آؤں گا، لیکن جو مجھے لیجسلیشن ہوتی ہے، یہ MPAs اور MNAs کا کام ہوتا ہے قانون سازی. یہ کوئی ویزوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، کوئی ٹھیکوں کے پیچھے، کوئی نوکریاں بیچنے لگ جاتا ہے، اور ان کے جو آگے چمچے کڑچے ہوتے ہیں وہ سارے ٹھیکیدار ہوتے ہیں. تنخواہیں یہ گورنمنٹ کے اداروں سے لیتے ہیں، ان کے جو حاشیہ سرا ہوتے ہیں، جو انہی کے نوکریوں سے. آج آپ کے لیے ایک میں بریک کروں خبر. نذیر عباسی کو گرفتار کیا گیا. کس کیس پہ گرفتار کیا گیا؟ کرپشن کے ایلیگیشن تھے. اینٹی کرپشن نے کہا کہ آپ نے نوکریاں بیچی ہیں. اب عدالت کا اللہ بھلا کرے، عدالت نے ان کو نہ صرف ضمانت دی،
بلکہ ان کو انتخابی مہم اپنی کو جاری و ساری رکھنے کا حکم بھی دیا. مگر سوال یہ ہے کہ ایک جماعت کے لوگوں کی کرپشن آپ کو نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کے, تو کیا جنہوں نے سابقہ کرپشن کی تھی وہ کیوں نہیں نظر آ رہی؟ اگر ایک شخص سرمایہ کا بے دریغ استعمال کر رہا ہے تو کیا پاکستان کا عام آدمی الیکشن لڑ سکتا ہے؟ یا تو وہی الیکشن لڑے گا جس کے پاس کروڑوں روپے ہوں گے. یہ سسٹم سپورٹ ہی سرمایہ دار کو کرتا ہے. قاری صاحب میں اپنے کوشچن کی طرف واپس آتا ہوں. میاں محمد نواز شریف کو 2017 میں کیوں ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا؟ یہ کوشچن میرا آپ سے, اس کا آنسر آپ دیں مختصر سا, پھر میں سردار صاحب کی طرف جاؤں گا. دیکھیں, پاکستان کے اندر جب بھی کوئی لیڈرشپ فعال ہوتی ہے, جب بھی ملک ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے, تو اس کو ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے کچھ قوتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ٹریک سے ڈی ٹریک کر دیتی ہیں. اور یہی مجھے بتائے نا, عمران خان کی گورنمنٹ چل رہی تھی نا, عدم اعتماد آ گئی, عدم اعتماد آ گئی, اور اس کے بیہائنڈ پہ کچھ قوتوں کا بانی پی ٹی آئی نے اظہار بھی کیا, ذکر بھی کیا. تو یہ باتیں تو ہیں پاکستان کے اندر وہ اچھا, اس کا مطلب ہے کہ میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے میں سازش ہوئی, آپ مختصر یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ سازش ہوئی ہے, اگر نہیں ہوئی ہے, نہیں پھر آپ بات کو واضح بتائیں نا. ججوں کو کٹہرے میں لا کر ان سے ضرور کوسچن کیا جائیں, ان نیب کے آفیسرز کو, ان اداروں کے سربراہوں کو جو اس وقت کی تفتیش کر رہے تھے. پھر جب میں یہ کہہ رہا ہوں نا, پیناما کے اندر کتنے لوگ تھے, مطیب صاحب آپ پروگرام ہوسٹ کر رہے ہیں, پیناما کے اندر آپ کو پتہ ہے کتنی کمپنیز کے کتنے لوگوں کے نام تھے؟ دنیا سے مختلف لوگوں کے, وہ نہیں پاکستان کے لوگوں کے کتنے مختلف لوگ تھے. کوئی ایک بندہ بتا دے نواز شریف کے علاوہ کسی کے اوپر کیس چلاؤ. دیکھیں جی بتا دیں. جی میں بتاؤں, مہربانی ناظرین کے لیے بتائیں. آپ صرف نواز شریف کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا, کتنے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاناما میں کتنے لوگ مینشن, ان کا کہنے کا مطلب ہے ایک نواز شریف کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ پاکستان میں 413 کے 400 اس طرح سے کچھ لوگ تھے جن کا نام آیا تھا. کافی سارے لوگ تھے اس میں, وہ ساری تفصیلات ہمارے پاس ریکارڈ میں موجود ہے. لیکن یہاں پہ کوشچن یہ کہ کیا میاں صاحب نے اپنے ایسٹس کی منی ٹریل دی آج تک؟ صرف نواز شریف کو ٹارگٹ کیوں کیا گیا تھا؟ وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ ایک پبلک آفس ہولڈر ہے. بالکل, وہ اس ملک کے وزیر اعظم تھے سر. جی آپ کو میں آپ کی جی سر, میں سمجھ رہا ہوں, ایک بار کے نہیں 3 بار کے. سنیں نا, 3 بار کے. اور میں کہتا ہوں سب کو چھوڑ دیں, سب سے پہلے اس کو پکڑیں جو بھی اس منصب پہ بیٹھا ہے, جس کے خلاف اگر آئی ہے. کیونکہ اتنے سارے لوگوں نے, ہم نے ووٹیں دی ہے, ایک بندہ جمع ہو کے اسمبلی بنی ہے, پھر اس اسمبلی نے ایک وزیر اعظم چنا ہے, تو آپ کیا اس کو ایم ہی کہنے جانے دیں گے؟ اس پہ بات آ گئی تو یہی تو بات ان لوگوں, یہی تو بات ان لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے نا. نہیں پھر آپ مجھے بتائیں, اتنا سپریم کورٹ چلتا ہے, یہ کہتے ہیں ثاقب نثار صاحب نے غلط کر دیا, ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی, بندیال صاحب نے ٹھیک کر دیا, انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ نے نشان لے لیا, یہ بھی غلط کر, یہ ساری چیزیں عدلیہ کا ریکارڈ کا حصہ ہے نا. سر جی ادھر ہی رہے نا. لیکن انہوں نے کہا جی کوئی نواز شریف صاحب کا جب کیس, آپ کو بھی یاد ہوگا, مجھے بھی یاد ہے, روزانہ کی بھی ہیئرنگ تھی, سب کو انہوں نے کہا یار ایک رسید دلا دو کہیں سے, ایک رسید. یہ قطری خط اٹھا کے لے آئے, اس میں کیا تھا, کچھ بھی نہ ہوا. پھر انہوں نے کہا جی ایک رسید لے آؤ یار, ہم آپ کا کیس نمٹا دیں گے. انہوں نے جی اونٹوں پہ پیسے آئے تھے. اچھا ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جو اونٹوں پہ پیسے آنے والی جگہ ہے, وہ سعودی عرب کے جو شیخ ہیں, انہوں نے کوئی 40 کنال ہے کہ 40 مربع ہے, مجھے اب یاد نہیں رہا, وہ زمین ان کو دی. یہ آپ کو پتہ ہے وہ زمین ان کو دی. سردار صاحب اس طرح تو بہت ساری باتیں ہیں. اس پہ انہوں نے وہ کباڑ سا ایک اپنی سٹیل فیکٹری معاملہ لگایا, جس طرح سے ہماری فیکٹری بند ہو گئی ہے, ان کی تو چل رہی ہے نا, العزیزیہ سٹیل. جی اس کا نام العزیزیہ سٹیل تھا. جی سر, سعودیہ میں. جی اچھا وہ بنائی, پھر کیا کیا. اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا العزیزیہ سٹیل میں وہاں کے جو پرنسس تھے وہ بھی ان کے پارٹنر تھے. اچھا پھر وہ جگہ یہ بیچ. خیر سردار صاحب, ہم ٹاپک سے بہت آگے نکل گئے, پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, پروگرام کا ٹائم. بڑا امپورٹنٹ کویسچن میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. اس ٹائم ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ سارے ہماری جتنی بھی مین سٹریم لیڈرشپ ہے, یا جتنے بھی ہمارے
आला ओहदे पे फाइज ऑफिशियल्स हैं, वो लोग इस टाइम स्टूडेंट से मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें शहबाज शरीफ साहब कल एक यूनिवर्सिटी में गए हुए थे, ठीक है, उन्होंने नौजवानों से बात की। फिर बिलावल पंजाब में जितने भी जलसे कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई का वोटर मुझे सुने, पीटीआई का वोटर मुझे सुने। फिर उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के अपने वोट की फिक्र नहीं है, ये पीटीआई के वोट की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? ये तलबात से मुलाकातें किस सीन में हो रही हैं? ये क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। असल में सरदार साहब से किया, मुझसे आपसे की है जी, मैं सरदार साहब आपसे भी किया है? आप सरदार साहब आप जवाब दें, मैं भी इस पे बात करूंगा। पहले कारी साहब को देने नहीं, दें पहले जवाब। इनको मौका दें, सीनियर हैं, फिर उसके बाद सीनियर हैं, आप चले सीनियर चले, हैं। लेकिन इस पे मुख्तसर, क्योंकि आगे बड़े गर्म सवाल हैं। जी सरदार साहब बात करें। जी जी, ये नून लीग में रहे हैं ना, इसलिए फिर आखिर में ये बोलेंगे। चलें आप आंसर कर लें, आप आंसर इसका कर लें। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी जिस तरह से कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना खौफ किसी एक पार्टी का नहीं देखा कि लोग दूसरी पार्टीज जो है उनको इतना खौफ हो एक पार्टी नहीं, से। तलबा और तलबात को बताया जा रहा है कि हम आपको लैपटॉप्स देंगे, आप वही ये बता रहा जी हूं जी ना, वही बता रहा हूँ ना कि इनको इतना कुछ करने के बावजूद सारी जो इंतखाबी इसे बाहर करना, ये दूसरा तीसरा ज़ाहिर है कि नज़र आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, उसके बावजूद इनको फिर भी खौफ है। मतलब खौफ है, आपका पॉइंट आ गया। कारी साहब आप बताएं जी। मोतीफ साहब तलबा और आपके तलबात से मिलना और बिलावल भुट्टो का पीटीआई के वोटर को मोतीफ बुलाना, साहब- इसकी क्या वजह है? मोतीफ साहब आपके इल्म में ये बात है भी और होनी भी चाहिए, और हमारे नाजरीन को भी ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के पास जो सबसे बड़ा पोटेंशियल है वो इसकी यूथ है। और आप पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जिसके अंदर यूथ की जो पॉपुलेशन है 65% है। अच्छा, एक सवाल बीच में कर ले, यूथ का सबक किसने पढ़ाया है? यही तो बात है ना। इससे सर, पहले तो यूथ को किसने पढ़ाया? इससे पहले तो यूथ को किसी ने सर अगर बात नहीं करने देंगे तो मैं, मेरा ख्याल है कॉलर से माइक उतारता हूँ। नहीं आप प्लीज, मैं कॉलर से माइक उतार के रखता हूँ। सर असल में यहाँ पे तो उतर हो जाते हैं सर ना, मैं नहीं बुलाना पड़ता है ना। होता सर, नहीं, आप उनको मैं kindly ये कह उनको रहा मौका, उनका time हूँ है। सरदार साहब, मैं आपके आप जवाब लिए दें, please। सर मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की मोर देन 65% जो पॉपुलेशन है वो यूथ पे मबनी है। एक जमात नहीं, पीटीआई, पीएमएलएन या दीगर जितनी भी जमातें हैं, हर जमात का स्टूडेंट्स विंग होता है, हर जमात का यूथ विंग होता है, हर जमात की लेडीज़ विंग होती है, हर जमात की प्रोफेशनल्स हैं उनके विंग्स होते हैं, तंजीमें हैं। अच्छा, यूथ की तरफ तमाम जमातों को जाना चाहिए और यूथ के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए इन जमातों को अपने मंशूर का हिस्सा बनाकर बात करनी चाहिए। अगर आपने बात की लैपटॉप देंगे, जमात का तो मुझे, सॉरी आपकी जमात नहीं, सॉरी सर हमारी जमात में जो आपने निशान तक छीन लिया ना, हमारी जमात से आपने, हमारी जमात से तो आपने निशान छीन लिया। एक से दो दिन में आ जाएगा सर हमारी जमात से आपने की बात हो रही है। इंतखाबी निशान शेर, वैसे बात सुनिए, मकसद नौजवान वोटर है। मकसद नौजवान है, नौजवान देख रहे हैं कि शेर दौड़ रहा है पंजाब में। नहीं, नौजवान वोटर मैं देख रहा हूँ, मेरी जमात से आपने निशान छीना, मुझे ये बताएं, मेरी जमात से आपने निशान छीना और शेर को आपने मैदान में छोड़ दिया है, वो धाड़े, उसके डर से लोग घरों में दुबक जाएं। तो आप पंगा ना तो मैं ये कह रहा हूँ, जो बैड शेर को डराने के लिए था, आपकी पार्टी, आपके परवरदों ने, आपके साबका या मौजूदा दोस्तों ने हमसे वो निशान छीन लिया, हमसे वो निशान छीन लिया। आप दबे लफ्ज़ों में ना इजहार करते हैं। निशान तो सबसे छीना गया। मेरा सवाल है जी, जी मुझे जरा ये बता दें, शहबाज शरीफ का यूथ की तरफ जाना चलने जाती है, नवाज शरीफ का जाना, बिलावल का उनको पुकारना, आवाज़ दे कहाँ है, उनको पुकारना, ये समझ में आता है। कि केयर टेकर वज़ीर आज़म का यूनिवर्सिटीज़ में जाना, बिल्कुल ये भी जा रहे हैं, ये क्या है, ये मुझे समझ, ये वो अपने यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं। किसके लिए? देखें ना, पाकिस्तान के लिए, अच्छा जी, पाकिस्तान के लिए मोटिवेट कर रहे हैं असल में कि आपने पाकिस्तान को इन रवायती सियासतदानों से छुड़ाना है। लेकिन मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे करूंगा। सरदार साहब, एक खबर बड़ी गर्दिश कर रही है, मेरे पास ये खबर आई है एक सीनियर साफ़ी की तरफ से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों को इस टाइम जो असल फिक्र लाक है वो अपने बच्चों से और अपनी फैमिली से कि वो वोट किसको देंगे। क्या ये बात सच है? आज इसलिए ये जो खबरें, कारी साहब इस बात को आप कैसे बात कर रहे हैं ना जी, आप एक टाइम पे सरदार साहब से बात, उनका जवाब तो सुन लेना। इस पे बड़ा अच्छा आर्मी चीफ ने कल एक बयान दिया है, तो उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया
کی جو نیوز ہے، جو خبریں ہیں، ان کو چیک کرنا ان کو چاہیے چیک کرنا ہمیشہ. یہ تو بہت ہمیشہ اچھی بات بہت ہے. اچھی بات ہے. اور کیونکہ ہم خود ویریفائڈ ہوتی ہے نا خبر، جسٹیفائڈ. بلکہ یہ انہوں نے ریفرنس بھی قرآن شریف کا دیا ہے. ہاں، انہوں نے بولا ہے کہ کوئی بھی خبر لائے. اور یہ ہماری زندگی میں اس ٹائم ہماری سوسائٹی میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خبر کوئی بھی آتی ہے ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے، اس کو آگے چلا دیتے ہیں. ہمارا ادارہ اب میرے کہنے سے مراد شمال تو کرتا ہے. شمال انویریفائڈ انفارمیشن کبھی بھی سپریڈ نہیں کرے گا، نہ اس نے تاریخ میں پہلے کبھی کی ہے نہ آئندہ کبھی کی ہے. میں اوورآل جنرل سینیریو میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیز چل رہی ہے. اور یہ آدمی چیز کو چاہیے ہم اس چیز کو امپلیمنٹ کروائیں گے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. لیکن میرا کوشچن کچھ اور تھا کہ کیا یہ بات سچ ہے قاری صاحب کہ پی ایم ایل این کے جو اس ٹائم سینئر لیڈرشپ ہے ان کو سب سے زیادہ پریشانی اپنے گھر سے ہے کہ وہ لوگ ووٹ کس کو دیں گے؟ بتائیں جی، آپ بتائیں. میں آج اس پروگرام میں ایک بات آن دا ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی صحافی، کوئی اینالسٹ ایک پارٹی کا ورکر بن کے جب بات کرتا ہے تو پھر لوگوں تک صحیح انفارمیشن شاید ایز اٹ از نہ پہنچے. میں جنرل حافظ صاحب کی بات سے آگے بڑھوں گا، آپ نے جو کوشچن کیا اس پہ آؤں گا. اچھا ایک منٹ، یہ بات آپ کی ادھر میں جی جی. ویسے تو انالسٹ بیٹھتے ہیں، وہ ہے حسن ایوب جی 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 ٹھیک ہے، وہ تجزیہ کار بیٹھتا ہے اور پوری نمائندگی نون لیگ کی کرتا ہے. انہی کی بات تو کر رہے اور ہیں. جس طرح میں یہی کہنا کی چاہ بات کر رہے ہیں. رانا جی اصل میں میں بات سنیں نا، اب یہی تو میں کہہ رہا ہوں. حسن نثار بیٹھتا ہے، ارشاد بھٹی بیٹھتا ہے، یہ ہر آدمی کے، میں یہ نہیں کہہ رہا، جرنلزم مقدس پیشہ ہے. اللہ تعالیٰ قلم کے جہاد کا اور قلم کی حرمت کی قسم قرآن میں کہتا ہے. جو صحافی اپنے قلم اور اپنے الفاظ کو بیچتے ہیں قلم فروشی، وہ تو سیاسی طوائف سے، وہ تو اس طوائف سے بھی بدتر قلم ہے. فروشی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر یہ بات جنرل صاحب نے ٹھیک کہی ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جس کے منہ میں جو آئے وہ لکھ دیتا ہے. لیکن عوام کو، ناظرین آپ لوگوں سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ ہم میں سے کسی کا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے. بالکل. ہم آپ کے اس پروگرام کو مزید ذرا چٹکلے لیتے رہتے ہیں خوشگوار بنانے کے لیے، لیکن یہاں اس پلیٹ فارم سے بیٹھ کے نہ کوئی ہمارا پسندیدہ ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی ناپسندیدہ ہے. ہم یہاں پر عوام کے حقوق کی بات کریں گے، عوام کی آگاہی کی بات کریں گے، عوام کی ایڈوکیسی کی بات کریں گے. یہاں پہ سیاسی جماعتیں اگر جمہوریت کی بات کریں گی تو سب سے پہلے ان کو اپنی جماعتوں کے اندر بھی جمہوریت لانی چاہیے. جن یوتھ کے کندھوں پہ بیٹھ کے یہ اقتدار میں جاتی ہیں تو پھر جب یہ اقتدار کے ایوانوں میں، ان ٹھنڈے ایوانوں میں بیٹھتے ہیں تو پھر ان کے موبائل نمبرز پہ ڈائیورٹ لگ جاتے ہیں. بالکل. پھر ان یوتھ کی کبھی بھی کسی نے بات نہیں کی. اور لیپ ٹاپ کی بات جہاں تک آ گئی تو لیپ ٹاپ اس نوجوان نسل کے لیے، یہ لیپ ٹاپ جتنے میں لوگوں کو بانٹے ہیں انہوں نے، اتنے میں لیپ ٹاپ کی فیکٹریاں لگ سکتی تھیں. لیپ ٹاپ پاکستان میں مینوفیکچرڈ ہو سکتے تھے. یہ قوم اور ملک کا سرمایہ اس طرح سے بھی نہ کرے، لیکن لیپ ٹاپ دینا اچھی بات. جی بالکل، ہم تعریف جو پالیسی آپ خود بھی اسٹوڈنٹ رہے کامسیٹ میں، کامسیٹ کے بہت سارے بچوں کو لیپ ٹاپ ملا ہے. بالکل ملا ہے، شاید آپ کو بھی ملا ہو. بالکل ملا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیپ ٹاپ دینے کے بجائے اچھے تعلیمی انسٹیٹیوشنز بنائے کہ جہاں کے ان اسٹوڈنٹ کو لیپ ٹاپ سے پہلے اچھی تربیت مل سکے. آپ نے دیکھا پچھلی 10 سال کی گورنمنٹ میں کتنے اچھے انسٹیٹیوشن بنے. جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اس ٹاپک کو یہاں پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.